الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعلموا أنما الحياة الدنيا جان لو تم کے بے شک دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو اور تماشا ہے وزینت اور زینت کا سامان ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کے اندر کثرت کو بیان کرنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ جیسے مثال بارش کی کہ اچھا لگتا ہے کسانوں کو سبزہ اس کا ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتا ہے فتراه مصفرا پھر دیکھتے ہیں آپ اس کو سرد ثم یکون حطاما پھر ہو جاتا ہے وہ رنگا ہوا وفی الآخرة عذاب شدید اور آخرت کے اندر سخت عذاب بھی ہے ومغفرة من اللہ ورضوان اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی بھی ہے. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. برادر اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھی و عزیز نوجوان قرآن مقدس کے 27ویں سپارے کی سورہ الحدید کے 30ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا. انسان کی دنیا کے اندر زندگی پر عام طور پر 5 مرحلے گزرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی 5 مرحلوں کا یہاں ذکر فرمایا. سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے
وہ ہوتا ہے انسان کی بچپن کی زندگی۔ بچپن کے اندر بچے کو صرف کھیل کود کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، کھلونے اس کو مل جائے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے والدین میرے لیے کھیل کا جو سامان فراہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی مشقت کتنی، اس کے پیچھے ان کی مشکلات کتنی۔ میرا باپ میرے لیے جو کھلونا لے کے آیا ہے، اس ایک کھلونے کے پیچھے میرے باپ نے صبح سے لے کر شام تک کتنی محنت کی ہے، کتنا پسینہ بہایا ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے، کتنی تکلیف اٹھائی ہے، بچے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ بچے کی تو ایک خواہش ہوتی ہے مجھے ملنی چاہیے، جس چیز سے بچے کی نظر پڑ جاتی ہے، بچے کو پسند آ جاتی ہے، بچہ مطالبہ کرتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرے ماں میرے باپ کے پاس یہ چیز فراہم کرنے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ وہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بچپنا نام ہے خواہشات کا، صرف خواہش ہے، اور اس خواہش کے لیے بچہ ضد بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملے گی میں نہیں کھاؤں گا، جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملے گی روتا رہے گا، چیختا رہے گا، یہاں تک کہ والدین مجبور ہو کر قرضہ اٹھائیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، رشوت لیں، سود کی رقم لیں، جوا کھیلیں، وہ پھر اپنے بچے کی محبت کے اندر اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ خدا بندے کائنات انسانی زندگی کا پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو بچپن کی زندگی ہوتی ہے، جو صرف خواہشات کی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بچے کو اپنی خواہشات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ والدین سے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علماء انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیا اس کی حقیقت کھیل ہے، کھیل۔ جس طرح بچپن کے اندر بچہ کھیل کود میں ہی مصروف رہتا ہے، اگر اسے پڑھائی پہ بٹھانا ہے تو سختی کر کے بٹھانا ہے، اسکول بھیجنا ہے سختی کر کے بھیجنا ہے، اگر دیندار گھرانے ہیں بچے کو نماز پڑھانی ہے تو سختی کر کے پڑھانی ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے تو سختی کر کے پڑھانا ہے، ورنہ وہ عمر جو بچپنے کی عمر ہے اس عمر کے اندر انسان یعنی بچے کے اندر صرف کھیل اور کود کا ذوق ہوتا ہے۔ بچے ہوں کھیلتا رہے، کھلونے ہوں کھیلتا رہے، بھاگتا رہے۔ خدا مند کائنات انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ بیان کرتے ہیں، گویا اس کے اندر اللہ رب العزت ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بچہ عقل کا کچا ہے، اس کے اندر عقل نہیں، اس کے اندر علم نہیں، وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے
اس کے والدین حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اے انسان کہیں جوانی اور بڑھاپے کے اندر بھی تیرے اندر بچپن کی وہی خواہشات تو نہیں ہے کہ تو جوانی اور بڑھاپے کے اندر بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے حلال اور حرام کو بھول جائے؟ تو جوانی اور بڑھاپے کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے قانون اور قاعدوں سے روگردانی کرنے لگے؟ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ خواہشات کا، کھیل کود کا، دنیا کے اندر مگن ہونے کا، دنیا کے اندر مصروف ہونے کا۔ اور خداوند کائنات فرماتے ہیں انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ جب انسان بچپن سے شعور کی طرف جاتا ہے، بلوغت کی طرف جاتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میں پھرتا رہوں، میں کبھی لاہور جاؤں، کبھی پشاور جاؤں۔ اس کے والدین سے تقاضے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں نے چڑیا گھر دیکھنا ہے، میں نے مینار پاکستان دیکھنا ہے، میں نے کراچی کا ساحل سمندر دیکھنا ہے، میں نے پشاور جانا ہے، میں نے نانے کے ہاں جانا ہے، میں نے ماموں کے ہاں جانا ہے۔ گویا یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ انسان کا پھرنے کا، گھومنے کا، جوانی کے اندر یہ جنون اس پر طاری ہوتا ہے، میں گھوموں، میں پھروں، میں تفریح کروں، میں سیر کروں، مجھ سے مختلف مقامات پہ جاؤں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جوانی کے اندر عام طور پر بلکہ اکثر یہ چیز ہمارے جوانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ قدرت انسان زندگی کے اس دوسرے مرحلے کا ذکر کرتی ہے، یہ جو گھومنے پھرنے کا۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، جو بیماری ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، زندگی کا پہلا مرحلہ جو بچپن کا ہے، لاشعوری کا ہے، بے عقلی کا ہے، بالغ ہونے سے پہلے کا ہے، انسان مکلف نہیں ہے، کچھ بھی کرتا ہے خداوند کائنات کے ہاں اس سے اس کی پوچھ نہیں ہے۔ وہ اگر مطالبہ کرتا ہے مجھے VCR چاہیے، اس کو تو اس مطالبے پر گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا یہ مطالبہ والدین پورا کرتے ہیں، وہ گناہگار ہیں کیونکہ ان کے اندر تو عقل ہے، ان کے اندر تو شعور ہے، ان کو تو خداوند کائنات نے دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ لیکن یہ جو زندگی کا دوسرا مرحلہ، یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، تفریح کا مرحلہ، سیر کا مرحلہ، گھومنے پھرنے کا مرحلہ، اس مرحلے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی عجیب اور صاف جملہ فرمایا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت تفریح سے منع نہیں کرتی، خدا کا پیغمبر بھی تفریح سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں، بشرطے کہ وہ تفریح کو، سیر کو، گھومنا پھرنا اسلام کے ضابطۂ اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ اسلام لاہور جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن لاہور جا کے تھیٹر ڈرامے دیکھنے سے منع ضرور کرتا۔ اسلام کراچی جانے سے روکتا نہیں ہے، اگر گیس
اس کے پاس جائز پیسہ موجود ہے، جائز اسباب موجود ہیں، اسلام کراچی جانے سے نہیں روکتا، لیکن کراچی جا کے بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہونے سے ضرور روکتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے بارے میں یہ جو غلط تصور دیا جا رہا ہے، اسلام تفریح سے روکتا ہے، غلط ہے۔ اسلام قطعاً تفریح سے نہیں روکتا، البتہ تفریح کے لیے ضابطۂ اخلاق کا پابند ضرور کرتا ہے کہ تفریح ایسی ہو جس میں بچے کا اخلاق نہ بگڑے، تفریح ایسی ہو جس میں اسلام کے ضابطے نہ ٹوٹے، تفریح ایسی ہو جس کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ اسلام قطعاً تفریح سے نہیں روکتا۔ ایسی ایک مثال دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تفریح تھی، لیکن وہ تفریح کیا تھی؟ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے مسجد نبوی کے صحن کے اندر صحابہ لیبے بازی کے مقابلے کرتے، تفریح کی، ٹریننگ کی ٹریننگ، تفریح کی تفریح، تلوار بازی کا مقابلہ مسجد نبوی کے صحن میں ہوتا اور حضور علیہ السلام باقاعدہ ان کو دیکھتے تھے، اور سامنے نہیں، خفیہ طور پر دیکھتے تھے، اپنے حجرے کی چھت پہ دیکھتے تھے، اور پھر بعد میں تلقین کیا کرتے تھے۔ کسی کو اگر اچھی تیر اندازی یا اچھی نیزہ بازی کرتے ہوئے دیکھتے، حضور علیہ السلام اس کی تعریف بھی کرتے، اس کو شاباش بھی دیتے۔ اگر کسی کی خامی دیکھتے تو حضور علیہ السلام اس کی خامی سے اس کو آگاہ کرتے۔ اسلام تفریح سے نہیں ہو، صرف دو پابندیاں عائد کرتا ہے۔ تفریح اسلام کے ضابطۂ اخلاق کے دائرے میں ہو، اور دوسرا تمہاری تفریح سے تمہارے نفس اور تمہارے والدین کا کوئی حق متاثر نہ ہو۔ تمہاری تفریح کی وجہ سے نماز نہ چھوٹے، تمہاری تفریح کی وجہ سے تمہارے والد کا کوئی کام نہ رکے، تمہاری تفریح کی وجہ سے تمہاری ماں کا کوئی کام نہ رکے، اس کے اندر تمہاری ماں اور باپ کی نافرمانی نہ آئے۔ اور حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی تفریح کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے دنیا کے کاموں کے لیے اپنے والدین پر اپنے دوستوں کو ترجیح نہ دینے لگے، ہمیں قیامت نہیں آئے گی۔ جب تم دیکھو میری امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو والد پر دوست کو ترجیح دیتے ہیں، باپ ایک کام کا حکم دیتا ہے اور دوست ایک تفریح کے لیے لے جانا چاہتا ہے، باپ کو چھوڑ دے دوست کو نہ چھوڑے۔ خدا کے پیغمبر نے قسم کھا کے فرمایا، یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ۔ کیا آج اکثر ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی قدر و منزلت اولاد کے دل کے اندر زیادہ ہے یا اپنے دوستوں کی؟ خدا بند کائنات نے انسانی زندگی کا یہ جو دوسرا مرحلہ بیان کیا ہے، شعور کا، عقل کا، بلوغت کے بعد کا، وہ مرحلہ ہے تفریح کا، کہ انسان کے اندر فطری طور پر، طبعی طور پر
جب جوان ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر شعور آتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں گھوموں، میں پھروں، کبھی تقاضا کرے گا میں نے نانی کے ہاں جانا ہے، کبھی تقاضا کرے گا ماموں کے ہاں جانا ہے، کبھی تقاضا کرے گا چڑیا گھر دیکھنا ہے، کبھی تقاضا کرے گا میں نے مینار پاکستان دیکھنا ہے، لاہور جانا ہے، جیلم جانا ہے، کراچی جانا ہے۔ وہ اس کے اندر فطری طور پر، اور بات یاد رکھیے اسلام فطرت کو دباتا نہیں، فطرت کو کچلتا نہیں ہے۔ ایک فطرت اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے اور تم اس کو بالکل کچل دو نہیں۔ اسلام کہتا ہے اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرو، لیکن اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اسلام فطرت کو کچلتا ہے۔ دیکھیے خداوند کائنات نے فطری طور پر انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، فطری۔ اب خداوند کائنات کو فطری خواہش کو، جنسی خواہش کو کچلنے اور دبانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ خدا کا پیغمبر تو اجازت بھی نہیں دیتا، اور صاف شبدوں میں کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کس چیز کا نام ہے؟ سوسائٹی سے کٹ کر، فطری خواہشات کو دبا کر، کچل کر، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر کے جنگل میں چلے جانا، کسی دور دراز مقام پہ چلے جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ خداوند کائنات کے معصوم پیغمبر نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ اور ویسے بھی پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، سوسائٹی سے کٹ کر زندگی گزارنا تو کمال نہیں ہے، سوسائٹی سے کٹ کر عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے سوسائٹی کے اندر رہ کے اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ خداوند کائنات انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے کا ذکر فرماتے ہیں، یہ سیر و تفریح، یہ گھومنا، اور تیسرا مرحلہ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے پھر فطری طور پر اس کے اندر زینت کی خواہشات پیدا ہو، یہ اچھا لباس ہو، اچھی جوتی ہو، اچھی آنت ہو، بالوں کو بڑے اچھے طریقے سے سنوارے، یہ فطری طور پر اللہ رب العزت تیسرا جملہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ زینت، انسان کے اندر زینت۔ اور یاد رکھیے اسلام زینت سے روکتا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس خدا کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اگر ان نعمتوں کا اظہار اس کے عمل، اس کے لباس سے نہیں ہوتا، اس کا نام بخیلوں اور کنجوسوں میں لکھا جاتا ہے۔ اسلام زینت سے روکتا نہیں، البتہ زینت کی نمائش سے ضرور روکتا ہے، اس زینت پر تکبر کرنے سے ضرور روکتا ہے۔ اگر اچھے لباس کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اچھا لباس ہے، لیکن اس لباس کی وجہ سے کسی میلے کچیلے لباس والے کو حقارت کی نظر سے دیکھ، کسی پھٹے پرانے لباس والے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، حکم دے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہننا بھی سادگی ہے، یہ سادگی نہیں گندگی ہے۔ میلے کچیلے کپڑے توفیق ہونے کے باوجود کپڑے میلے رکھنا، بعض لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں، یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، صفائی نصف ایمان ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا۔
تمام ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ جمعے کے موقع پر، عید کے موقع پر دھلے ہوئے کپڑے پہننا، صاف کپڑے پہننا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ میرے کچیلے کپڑوں کو سادگی سمجھنا، یہ سنت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ انسانی زندگی کا، انسان کے اندر زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زینت کو اگر وہ نمائش کے لیے استعمال کرے، اس کا نام تکبر ہے، اور خداوند کائنات تکبر سے روک دے۔ تکبر کی اجازت اسی کی ذات ہے، جو اسی کا وقت ہے۔ تکبر ایک چیز ذہن میں رکھیے، تکبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور یہ حق اسی کا ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ تکبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اور یہ حق صرف اسی کا ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اور وہ صرف ایک بات ہے۔ کیوں خدا کا پیغمبر کہتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آدم کی اولاد ہوں ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میں ہاشمی ہوں مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میں قریشی ہوں مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ کیوں خدا کا پیغمبر بار بار یہ کہتا ہے؟ کیوں؟ جانتا ہے میں بے شک کائنات کے اندر مخلوقات میں سے سب سے افضل ہوں، لیکن مجھ سے بڑا بھی ہے۔ تکبر صرف اسی کا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، بلکہ خداوند کائنات تو فرماتے ہیں یہ تکبر میرا لباس ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ خبردار میرے لباس سے کسی نے ہاتھ ڈالا تو۔ اب ایک آدمی جو معاشرے کے اندر بڑا ہو، کوئی اس کے لباس کو یہاں سے پکڑ لے، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس کے دامن کو پکڑ کے کھینچے، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ خداوند کائنات تکبر کو اپنا لباس قرار دیتے ہیں۔ خبردار کسی کو تکبر اور غرور کا حق نہیں، بلکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، جب بھی میری بات سامنے آئے تو پہلا جملہ ہے اللہ اکبر۔ تکبر اس کا لباس ہے، اس کے سوا کسی کو تکبر کی اجازت نہیں۔ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، جسے زینت کا دور کہا جاتا ہے، خداوند کائنات زینت سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے حدود رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدود رکھی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے زینت اختیار نہیں کرنی، نہیں چاہتا زینت اختیار کرنا، تو پھر صدیق جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ سامان جس سامان کے ذریعے زینت پیدا کر سکتا ہے، وہ سامان اللہ کے راستے میں قربان کر دے، پھر بے شک زینت کو اختیار کرے۔ پھر جذبہ صدیق والا چاہیے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ گھر کے اندر اچھا لباس بنانے کے اسباب موجود ہو اور پھر پبلک کے سامنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جانا، گندا لباس پہن کے آ جانا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔
البتہ زینت کو تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر استعمال نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک وقت ایسا بھی آ گیا، ان کے پاس لباس کے لیے پیسہ نہیں تھا، ٹاٹ باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ٹاٹ۔ کون ہے ہم نے جو ٹاٹ کا لباس پہن سکے؟ ہمارے ہاں تو اس سوسائٹی کے اندر وہ ٹاٹ جسے ہم ٹاٹ کہتے ہیں وہ تو گھر کے دروازے پر بھی لٹکانا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا بھی نہیں تھا جو اپنے لباس میں سب کچھ اللہ کے پیغمبر پر قربان کر چکے تھے، وہ تاج کا لباس پہن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تاج کا لباس پہن لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تم تاج کے لباس میں؟ فرمایا آقا ابھی آپ کے سامنے ابو بکر آنے والے ہیں، ان کا لباس بھی تاج والا ہے، ان کے پاس لباس لینے کے لیے کوئی رقم نہیں، کوئی پیسہ نہیں، انہوں نے سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیا ہے۔ خداوند کائنات کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا ہے کہ تمام آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے آج سارے تاج کا لباس۔ میں یاد کر رہا تھا یہ جو زینت کا تیسرا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا یہ تیسرا مرحلہ زینت کا، اسلام زینت سے روکتا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے حدود متعین کرتا ہے۔ زینت کا لباس پہن کر تیری گردن سریے کی طرح اکڑ نہ جائے، طبیعت کی عاجزی اسی طرح رہے۔ طبیعت کی انکساری اور زینت کے لباس دونوں الگ الگ ہیں۔ زینت کا لباس پہن کے اب تو اکڑنے لگے کہ میرے پاؤں کے اندر 10,000 کی جوتی ہے، میرے بدن پر 20,000 کا لباس ہے، اور تیری گردن کے اندر سے سریا آ جائے تو سب کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس کا سوٹ 500 کا، میرا 15,000 کا۔ یہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تیرے دل و دماغ کے اندر یہ تکبر کی سوچ آ گئی، خداوند کائنات کی بارگاہ سے تو ٹکرا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ انسانی زندگی کا، اور چوتھا مرحلہ خداوند کائنات فرماتے ہیں چوتھا مرحلہ ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ پہلا مرحلہ کھیل کود کا، دوسرا مرحلہ سیر و تفریح کا، تیسرا مرحلہ قیمت کا، اور چوتھا مرحلہ جو کچھ کمایا ہے اس پر فخر کرنا۔ میری کوٹھی، وہ کہ میری تو، میرے پاس 2 منزلہ بنگلہ، وہ کہ میرے پاس 3 منزل۔ فخر کرنا مال پر، اسباب پر، دنیا کی چیزوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو جب تک میری امت کے اندر، میری امت کے لوگ 2 چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس وقت تک میری امت عروج کی طرف جائے گی، میری امت ترقی کی طرف جائے گی، میری امت معراج کی طرف جائے گی۔ اور جب اس کے اندر وہ 2 چیزیں چھوٹ گئی اور دوسری 2 چیزیں پیدا ہو گئی تو پھر میری امت تنزل کی طرف جائے گی، میری امت پستی کی طرف جائے گی، میری امت ذلت کی طرف جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ جب تک امت کے اندر رہی امت عروج کی طرف،
عصمت کی طرف، ترقی کی طرف جائے گی۔ فرمایا علم دین اور اللہ کی عبادت، علم دین کا حصول کیا؟ علم دین کو حاصل کرنے کا شوق، علم دین کو حاصل کرنے کا شوق، علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش، علم دین کو حاصل کرنے کا جذبہ اور اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینا، جب تک یہ دو چیزیں امت کے اندر رہے گی، میری امت ترقی کی طرف جائے گی، میری امت عروج کی طرف جائے گی، میری امت عصمت کی طرف جائے گی۔ لیکن جب یہ دو چیزیں چھوٹ گئی اور دو چیزیں آ گئی، مال کی کثرت، مال کی طرف توجہ، اولاد پر فخر، جب یہ دو چیزیں آ گئی تو سمجھ لو میری امت پر سوال شروع ہو گیا۔ ایک دور تھا امت کے اندر یہ جنون اور شوق تھا، اگر اس محدث کے پاس 1,00,000 حدیثیں ہیں، میں کوشش کروں میرے پاس 2,00,000 حدیثوں کا ذخیرہ ہو۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے توجہ کی، سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر کیے جاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے تاریخ کی، ایک شخص اسے معلوم ہوا کہ ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، اگر سے وہ حدیث سن لی، ظاہر بات ہے سنیے تو معلوم ہوا ہے، لیکن جی چاہا میں اس زبان سے سنوں، اس آدمی سے سنوں جس نے براہ راست حضور سے سنی ہے۔ صرف یہ شوق، صرف یہ شوق، وہ ذوق اور شوق اس کو مدینہ منورہ لے گیا۔ مدینہ منورہ پہنچا دمشق سے، اس وقت کا سفر آج کل کے جہازوں کا سفر نہیں، کاروں کا سفر نہیں، اس وقت کا اونٹوں کا، پیدل سفر، گھوڑوں کا سفر۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو معلوم ہوا وہ صحابی مکہ مکرمہ ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ ہے۔ وہاں سے پتا چلا کہ وہ صحابی کوفے میں ہے، کوفے میں گئے۔ وہاں سے پتا چلا وہ یہاں سے ابھی چند دن پہلے بسرے چلے گئے، بسرے گئے۔ وہاں جا کے اس صحابی سے ملے اور جا کے کہا میں اس طرح سفر کر کے صرف ایک خواہش کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے کانوں سے یہ حدیث جو مجھے معلوم ہو چکی ہے، لیکن صرف آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے یقین کے اندر اور سختگی آ جائے، مجھے اس بات پر فخر ہو کہ میں نے یہ حدیث اس شخص سے سنی ہے جس شخص نے براہ راست حضور علیہ السلام ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں جب تک میری امت کے اندر رہیں گی، ان میں دین کا شوق اور عبادت کی طرف توجہ۔ اور یہ بات میں سینکڑوں بار اور شاید ہزاروں بار اسی منبر پہ عرض کر چکا ہوں، عبادت سے خدا کے پیغمبر کی مراد صرف چند وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں ہم نے اپنے ذہن کے اندر عبادات کا دائرہ سکیڑ کر چند چیزوں کو عبادت کا نام دے رکھا ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکات عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا مقصود، حضور علیہ السلام کی مراد عبادت سے جس وقت اسلام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قانون کو جس وقت تمہاری جس کام کے لیے ضرورت پڑے وہ کام کرنا اللہ کی عبادت ہے۔
اب حضور علیہ السلام نے سب سے افضل ترین عبادت جہاد کو قرار دیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جو تیسری چیز بیان کی، اس کے ساتھ عبادت نمازیں بے شک پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، لیکن یاد رکھو اگر عبادت کا سب سے بڑا جرم یعنی کفار کے خلاف تلوار میری امت اپنے ہاتھ سے رکھ دے گی، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری امت پر ذلت اور ذلت شروع ہو جائے گا۔ کیا امت کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے؟ کثیر تعداد ہے نماز پڑھنے والوں، حج کے ایام آ رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سال خداوند کائنات جن کو حج کی توفیق دے رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 35 لاکھ سے 40 لاکھ کے درمیان۔ 40 لاکھ افراد ایک سال حج کرنے والے، سارا سال جا کے دیکھو عمرہ کرنے والوں کا ہجوم موجود ہے، حجر اسود کو چومنے والوں کا ہجوم موجود ہے، کعبے کا طواف کرنے والوں کا ہجوم موجود ہے، وہاں گر گرا کے رو کے دعائیں کرنے والوں کا ہجوم موجود ہے، لیکن پھر بھی حالات کیوں نہیں بدلتے؟ خدا کے پیغمبر نے کہہ دیا تم حج کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، کعبے کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے حجر اسود کو چوم کے دعائیں بھی کرو گے، لیکن جب تک وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی تلوار تمہارے ہاتھ میں واپس نہیں آئے گی، خداوند کائنات تمہاری لوٹائی ہوئی عزت تمہیں واپس نہیں دے گا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ چوتھا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، تم دنیا کی چیزوں پہ فخر کرو گے، میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنے بنگلے، میرے پاس اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے پاس اتنے کارخانے ہیں۔ تم جب دنیا کی چیزوں پہ فخر کرنے لگو گے، یاد رکھو خداوند کائنات کی طرف سے تم پر زوال شروع ہو جائے گا۔ اور ہم پر تو زوال شروع نہیں ہوا، ہم تو زوال اور ذلت کی پستی کے سب سے نچلے کھڑے ہیں۔ یہ چوتھی چیز خداوند کائنات نے بیان فرمائی، یہ چوتھا مرحلہ انسانی زندگی کا۔ پہلا مرحلہ کھیل کود کا جو بچپن کا ہے، دوسرا مرحلہ سیر و تفریح کا جو شعور کی زندگی کا ہے، تیسرا مرحلہ زینت کا جو جوانی کے مرحلے کا ہے، چوتھا مرحلہ فخر کرنے کا، مال پر، کوٹھیوں پر، پیسے پر، بنگلے پر، ان چیزوں پر فخر کرنے کا، اور پانچواں اور آخری مرحلہ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب 60 سال کی عمر سے آدمی تجاوز کر جاتا ہے نا، 40 سال سے 60 سال کی زندگی، اس دوران تو وہ فخر کرتا ہے مال و اسباب پہ، دنیا کی چیزوں پہ، اور جب 60 سال سے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سٹھیایا گیا، پھر وہ گنتا ہے میری اتنی آواز، میرے اتنے پیسے فلاں بینک میں، میرے اتنے پیسے فلاں بینک میں، میرے اتنے بچے انگلینڈ میں، میرے اتنے بچے برطانیہ میں، میرے اتنے، یہ جو 60 سال کی زندگی کا اگلا مرحلہ ہے
خداوند کائنات فرماتے ہیں وہ پھر اپنی کمائی کو گنتا ہے، بچے گنتا ہے، پیسے گنتا ہے، بینک بیلنس گنتا ہے، یہ پھر اس کا گنتی کا دور ہوتا ہے۔ پھر اس کو شمار کر، اور زمانہ جاہلیت کے اندر تو صرف مال کی بات نہیں، اپنے افراد کے جو فخر کیا کرتے تھے نا، جس کا تذکرہ خداوند کائنات فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دو قبیلوں کی لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا، ایک قبیلہ کہتا ہمارے پاس 5000 جنگجو جوان ہیں، دوسرے کے پاس اگر کچھ کم ہوتے نا وہ کہتا ہماری قبریں بھی گرو، وہ اپنی قبروں کو بھی شمار کراتے۔ دیکھو ہمارے پاس 1000 2000 افراد ہمارے ان قبروں میں پڑے ہیں، ان قبروں کو بھی گنو۔ اس دور میں تو قبروں کو بھی شمار کیا جاتا تھا، گنا جاتا تھا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ 5واں دور جب آدمی سٹیایا جاتا ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ ایک چھٹے دور کا بھی کیا، چھٹے دور کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ چھٹا دور خداوند کائنات اس سے سب کو بچائے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ من ارذل العمر، عمر کا وہ مقام جب جوڑ جواب دے جائیں، ٹانگیں جواب دے جائیں، عقل جواب دے جائے، گھر کے افراد اس کو دادے کو اپنے گھر کے اندر ایک بوجھ محسوس کرنے لگے۔ زندگی کا وہ حصہ جب انسان ہر چیز میں محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر ان کی وہ اولاد جس اولاد کی اس نے صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے وہ اولاد ان کو سنبھالے، ورنہ تو اس دور کے اندر اس کو گھر کا ایک اضافی پرزہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے وہ زندگی کا وہ مقام نہ دینا کہ میں بالکل محتاج ہو کے رہ جاؤں۔ ایسے بڑھاتے تھے جس بڑھاتے کے اندر انسان دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جائے، یہ ایک چھٹا دور۔ خداوند کائنات ان 5 ادوار کا ذکر کر کے ایک مثال دیتے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ جو کھیل کود، سیر و تفریح، زینت و تفاخر، مال کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اور یہ جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں نا، سنبھال کے رکھتے ہیں، خداوند کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ان کی ہلاکت کا پیغام دیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے، گن کے رکھتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، خداوند کائنات اس کو ہلاکت کا پروانہ دے رہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش برستی ہے، زمین پر بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، اس سے فصل اگتی ہے، جب فصل اگتی ہے کسان کو، دیکھنے والے کو، جس کی کھیتی ہے، جس نے بیج بویا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، اس فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، میری فصل اگ رہی ہے، میری فصل پک رہی ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں ثم یہیج،
وہ خوش ہوتا ہے یہ فصل میری اگ پڑی ہے، پھر اس کے بعد وہ فصل خداوند کائنات فرماتے ہیں خشک ہو جاتی ہے، وہ سبب تو نہیں رہتی، پھر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی، پہلے سبزہ تھا اب وہ سبزہ دھرتی میں تبدیل ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے۔ دانے تم نے نکال لیے، لیکن جس فصل کے سبزی پر تم خوش ہو رہے تھے وہ اب ریزہ ریزہ ہو چکی، اب وہ تمہارے اپنے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ تو اب جانوروں کے کھانے کے قابل ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یہی ہے دنیا کا مال، دیکھنے میں سبزہ ہے لیکن تمہاری آنکھیں جب بند ہوگی یہی سبزہ تمہارے لیے زرد رنگ کا ہوگا۔ کیوں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے وہ مال جو تم سنبھال کے رکھو گے قیامت والے دن تمہارے اس مال کو سونے چاندی لوہے پیتل کے سکوں میں ڈھالا جائے گا اور پھر ان سکوں کے ذریعے ان کو جہنم کی آگ میں بہکا کر اس سے تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی، اس سے تمہاری پشتیں داغی جائیں گی، اس سے تمہارے پہلو داغے جائیں گے۔ جہنم کی آگ میں بہتا ہوا وہ سکہ میری پیشانی پہ کیا آثار چھوڑے گا، میرے پہلوؤں پہ کیا آثار چھوڑے گا، آج ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ آج تو دنیا کی آگ میں ایک لمحے کے لیے ہم انگلی نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ سبزہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بس اسی وقت تک ہے جب تک تمہاری آنکھیں کھلی، یوں ہی آنکھیں بند ہو گئی پھر تمہیں پتہ چلے گا اس سبزے کی سردی کا، پھر اس ٹوٹے ہوئے مال و اسباب کا تمہیں پتہ چلے گا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت کے اندر دو قسم کے انجام ہیں، عذاب شدید بھی ہے، رضائے الہی بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ کہ تمہاری کوٹ میں ہے، تم اپنے آپ کو کس قابل بناتے ہو، عذاب علیم کے یا مغفرت الہیہ کے یا رضائے الہی کے؟ جو تمہارا دنیا کے اندر عمل ہوگا وہ عمل خداوند کائنات کے سامنے پیش ہوگا، اس عمل کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ وہ عمل اگر رضائے الہی کا متقاضی ہوگا تمہیں رضائے الہی ملے گی، وہ عمل اگر عذاب شدید کا متقاضی ہوگا عذاب شدید ملے گا۔ آخرت کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی، اس کی منشا، اس کے قانون، اس کے ضابطے، اس کے آئین، اس کے دستور کے مطابق گزار دیا، اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے رضائے الہی ہے۔ اور جس نے دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو پسے پشت ڈال دیا اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور یہ 4-5 مرحلے جو انسانی زندگی کے ہیں، ان 5 مرحلوں کو بیان کرنے کے بعد خداوند کائنات خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نظام میں ہوتا ہے پورا ایک مضمون ہوتا ہے، پھر ایک خلاصہ دیا جاتا ہے، پورے مضمون کا نچوڑ، پورے مضمون کا خلاصہ خداوند کائنات سارا کچھ بیان کر کے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ تم خواہشات کے دور میں ہو تو دنیا دھوکہ ہے،
تم کھیل کود و سیر و تفریح کے دور میں ہو تو دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، دھوکہ ہے۔ تم زینت کے دور میں ہو تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تم آپس میں مال و اسباب کے فخر کے دور میں ہو، دنیا دھوکہ ہے۔ تم اپنا مال و اسباب گرنے کے دور میں ہو تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ خداوند کائنات نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پورے مضمون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، صرف ایک فریب ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ کوٹھی جس پہ میں فخر کر رہا ہوں ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ بنگلہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ یہاں کئی آئے کوٹھیوں والے، کارخانوں والے، فیکٹریوں والے، قارون کو بھی تو یہی غرور تھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہی تو کہتا تھا یہ مال و اسباب میرا ہے، کون ہے جو مجھ سے لے سکے؟ خداوند کائنات نے دولت سمیت زمین کے اندر دفا دیا اور فرمایا میرے پاس پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ یہ چھوٹا سا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ دن میں